قائد اعظم کی وفات کے بعد سیاسی خانوں میں اقتدار کا کھیل شروع ہو گیا۔ اگر کوئی قائد اعظم کے بعد کے تمام مسائل کو سنبھال سکتا تھا تو وہ لیاقت علی خان تھے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، پاکستان کے بانی کے بعد لیاقت علی خان ہی سب کچھ تھے، اور انہوں نے پاکستان کے تمام اہم فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک طرف پاکستان کا آئین بن رہا تھا اور دوسری طرف پاکستان کو اپنی تاریخ کے اہم ترین فیصلوں میں سے ایک کرنا تھا۔ یہ فیصلہ تھا کہ سرد جنگ میں کس بلاک کا انتخاب کرنا ہے، امریکہ یا سوویت یونین، یا پھر غیر جانبدار رہنا۔ پاکستان نے یہ تاریخی فیصلہ امریکہ کے حق میں کیا، حالانکہ پاکستان کے پاس بھارت کی طرح غیر جانبدار رہنے کا آپشن بھی موجود تھا، لیکن لیاقت علی خان کو سوویت یونین کے رہنما جوزف اسٹالن اور امریکی صدر ہیری ٹرومین دونوں کی طرف سے دعوت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ماسکو جانے کے بجائے واشنگٹن جانا پسند کیا۔ جیسا کہ توقع تھی، ان کا واشنگٹن میں گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ امریکہ کے اس دورے نے پاکستان اور سوویت یونین کے تعلقات میں خرابی پیدا کر دی۔ امریکہ سے دوستی کی وجہ سے پاکستان عالمی سیاست اور سرد جنگ کے جال میں پھنس گیا۔ نتیجتاً اس کی سالمیت اور اختیار کو بہت نقصان پہنچا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان آزاد خارجہ پالیسی کا راستہ کھو بیٹھا، عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں ایک آلہ کار بن کر رہ گیا۔ لیاقت علی خان کے دور کا آخری سال مشکل تھا۔ 1951 میں میجر جنرل اکبر خان نے حکومت گرانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ناکام رہی اور اس میں ملوث تمام کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ پاکستانی تاریخ میں حکومتوں کو غیر سیاسی طریقے سے تبدیل کرنے کی پہلی کوشش تھی۔ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان مسلم لیگ کی ریلی کے لیے راولپنڈی کے اسٹیج پر پہنچے۔ گولی سینے میں لگی اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہزاروں لوگوں کے درمیان ہی شہید ہو گئے۔ ریلی میں موجود ایک شخص سید اکبر نے وزیر اعظم پر گولی چلا دی۔ کہا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ المیہ یہ تھا کہ میدان پر موجود بنیادی ثبوت یعنی قاتل سید اکبر کو پولیس نے موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ اس قتل کی تفتیش بہت غیر سنجیدگی سے کی گئی۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے قتل کیس کی فائل پیش کرنے کا حکم دیا تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے حیرت انگیز جواب دیا۔ انہوں نے کہا، مائی لارڈ، لیاقت علی خان قتل کیس کی فائل گم ہو گئی ہے، اس قتل کی کبھی مناسب تفتیش نہیں ہو سکی، لیکن اخبارات میں ایسی خبریں شائع ہوئیں کہ لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے امریکہ اور افغانستان ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے پہلے سیاسی قتل کی صحیح طریقے سے تفتیش ہوتی تو پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ لیاقت علی خان کی وفات نے پاکستان کے عہدہ وزیر اعظم کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا۔ کٹ پتلی آتے اور چلے جاتے۔ المیہ یہ تھا کہ کٹ پتلیوں کو چلانے والا ایک معذور اور فالج زدہ شخص تھا۔ آخر یہ کیسے ہوا کہ لیاقت علی خان کی موت کے بعد ایک فالج زدہ شخص پاکستان کا سب سے طاقتور شخص بن گیا؟ کہانی یہ تھی کہ لیاقت علی خان کے بعد مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تباہ کن ثابت ہوا۔ لیاقت علی خان کے بعد ایک متحرک شخص کی ضرورت تھی جو آئین سازی اور ریاستی معاملات کو سنبھالے۔ اس مقصد کے لیے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم کے عہدے پر منتقل کر دیا گیا۔ برطانوی قانون کے تحت گورنر جنرل کے پاس وسیع اختیارات تھے، لیکن انہوں نے ان کا سرکاری طور پر استعمال نہیں کیا، لہذا ضرورت سمجھتے ہوئے غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ فالج زدہ غلام محمد ایک بیوروکریٹ تھا، وہ کبھی بھی پاکستان کی آزادی کی تحریک کا حصہ نہیں رہا، اس لیے وہ عوامی توقعات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ فالج کی وجہ سے کوئی بھی اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی امریکی سیکریٹری اس کے مترجم کا کام کرتی تھی۔ پاکستان ابھی تک آئین سے محروم تھا اور ملک برطانوی ایکٹ 1935 کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ اس ایکٹ میں گورنر جنرل کے پاس وسیع اختیارات تھے۔ غلام محمد نے ان اختیارات کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، چاہے وہ قانونی ہو یا غیر قانونی۔ ان کے دور میں پاکستان میں دو بڑے واقعات پیش آئے۔ پہلا، مشرقی پاکستان میں مظاہرین پر فائرنگ ہوئی جو بنگلہ زبان کے حق میں احتجاج کر رہے تھے۔ دوسرا، احمدیوں کے خلاف تحریک کو کچلنے کے لیے لاہور میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کا پہلا مارشل لا تھا۔
جو ایک شہر لاہور پر نافذ کیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غلام محمد نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین نے ملکہ انگلینڈ سے اپیل کی کہ وہ اس فیصلے کو نامنظور کر دیں، لیکن بدقسمتی سے برطانیہ، جو خود کو دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت کہتا ہے، اس جمہوری اپیل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ غلام محمد نے امریکہ میں سفیر محمد علی بوگرا کو ناظم الدین کی جگہ نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ محض ایک سال بعد 1954 میں غلام محمد نے قانون ساز اسمبلی بھی توڑ دی۔ حالانکہ پاکستان کے لیے آئین کا مسودہ تقریباً تیار تھا، اسمبلی توڑنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ نئے آئین کے تحت گورنر کے اختیار کم ہونے والے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اس اقدام کو آرمی چیف جنرل ایوب خان کے مکمل حمایت حاصل تھی۔ موجودہ آرمی چیف ایوب خان کو وزیر دفاع مقرر کر دیا گیا اور اس طرح فوج پہلی بار سیاست میں متعارف ہوئی۔